على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں جو آیت الکرسی اللہ تبارک و تعالی کے کلام پاک کی سب سے عظیم شان آیت مبارکہ ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات اور اپنی صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھ لیا الحمدللہ کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ اس میں ذات ہے، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ. وہ الحی، وہ زندہ ہے، اور زندہ بھی ایسا جس پہ کبھی فنا نہیں. جب کچھ نہیں تھا اس کی ذات زندہ تھی، موجود تھی، اور جب سب فنا ہو جائیں گے پھر بھی اسی کی ذات زندہ ہے. القیوم، ساری کائنات کے تھامنے والا، خود بھی قائم اور سب کو تھامنے والا، سنبھالنے والا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، یعنی بعض ہمیشہ یاد رکھیں، بعض اللہ تبارک و تعالی کی صفات جو ہیں، جیسے اللہ کے اسماء ہیں، جس سے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کے 99 اسماء مبارک ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت ہیں. ما سوا اس کے روایات میں علماء نے بڑے اسماء کا ذکر کیا ہے. بعض علماء نے 3000 اسماء بھی لکھے ہیں، بعض علماء کرام نے 1000 اسماء لکھے ہیں، اور بعض علماء کرام نے تو اسماء اللہ کے لیے یعنی مستقل تالیفات کی ہیں، جیسے الاسنا فی اسماء اللہ الحسنی. لیکن صحیح حدیث مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو اسماء ان للہ 99 اسماء، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان 99 ناموں کو یاد کر لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت نصیب فرمائیں گے. اب نام یاد کرنے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ صرف 99 نام وہ تو کتابوں میں لکھے ہوئے موجود ہیں، ہر آدمی 2 منٹ میں یاد کر سکتا ہے. بس صرف یاد کرنے سے جنت مل جائے تو سارا قرآن یاد کرنے سے نہ ملے، اور صرف نام یاد کرنے سے جنت مل جائے. تو معنی یہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کے اسماء ہیں اور ان کے اندر جو بات ہمیں سمجھ آتی ہے اس کے مطابق اپنے عقیدے کو صحیح کرے اور اپنے عمل کو اسی کے مطابق بنائے. معنی ہوتا ہے حفاظت کرے، احصاہا، کہ جس نے ان کو گن لیا. ایک روایت میں آتا ہے گن لیا، تو گننے کا معنی کیا ہوتا ہے کہ آدمی بھی گن لیتا ہے کہ میرے پاس 100 ریال ہے، اب گن کے لکھ لیا، محفوظ ہو گیا، اب نہیں بھولے گا. تو گن لیے کا معنی کیا ہے کہ اللہ کے اسماء کو یاد کرے اور محفوظ رکھے دماغ میں، عقیدے میں، عمل میں، اسی پہ ثابت قدم ہو جائے تو پھر جنت مل جائے گی. یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کے اسماء کو بھی پڑھتا رہے اور ساتھ شرک بھی کرتا رہے، یہ نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ پاک نے آگے تو بعض اسماء جو ہیں میرے اللہ کے، اور بعض صفات جو ہیں وہ اسی طرح اسماء میں بعض اسماء ایسی ہوتی ہیں جن میں جلال اور عظمت اور ہیبت ہے، اور بعض اسماء وہ ہوتی ہیں جن کے اندر جمال ہے، رحم ہے، کرم ہے، احسان ہے اپنے بندوں پر. اسی طرح اس بات اور نفی دونوں سے توحید ثابت ہوتی ہے. جب تک دونوں چیزیں نہ ہوں پھر بھی توحید ثابت نہیں ہو سکتی.
یعنی ایک آدمی یہ کہتا رہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ تبارک و تعالی خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، پھر بھی توحید نہیں ہوتی۔ توحید تب ہوگی کہ اللہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے، اللہ الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ مشکل کشا ہے اور کوئی مشکل کشا نہیں ہے، اللہ حاجت روا ہے اور کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ عبادت کے لائق ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے آگے سجدہ، سجود، رکوع، تضرع، عاجزی، استغاثہ، درخواست ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تب جا کے توحید صحیح ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات کا اثبات کرے اور غیر اللہ کی نفی کرے، اللہ تبارک و تعالی کی مالکیت کا، خالقیت کا، حاکمیت کا، اللہ کے قادر ہونے کا، متصرف ہونے کا اقرار کرے اور غیر اللہ کی نفی کرے، تب جا کے توحید کا عقیدہ جو ہے صحیح ہوگا۔ اس لیے اب دیکھیں وہ زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، لیکن آگے پھر آ گیا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کو اونگ بھی نہیں آتی اور وہ نیند بھی نہیں آتی، وہ اونگ سے بھی پاک ہے اور نیند سے بھی پاک ہے۔ کیوں؟ اونگ ہو یا نیند ہو یہ نقصان کی صفت ہے۔ آدمی سو گیا، چور آیا چوری کر کے چلا گیا، آدمی سو گیا وضو تک ٹوٹ گیا، آدمی سو گیا اس کو اپنے نفس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ دیکھا نہیں بعض آدمی سوتے ہوئے باتیں کرتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، جب اٹھے آدمی کہہ رہے یار کیا شور مچا رکھا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں، میں نے تو کچھ نہیں کیا، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس نے کیا کیا۔ تو اس لیے اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات جو ہے وہ تمام صفات نقصان سے پاک ہے، تو اس لیے آگے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور آگے لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ لام جو ہے لام تملیک کے لیے، یعنی اسی کا ملک ہے خالص اسی کے لیے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض۔ اس میں یاد رکھیں کہ جب جار مجرور مقدم ہو جائے یا جہاں مفعول مقدم ہو جائے حصر کا فائدہ دیتا ہے، جیسے اللہ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، حالانکہ اگر ہم پڑھتے کہ نعبد ایاک و نستعین ایاک تو حصر کا فائدہ نہ ہوتا، ایاک نعبد صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی غیر کی عبادت نہیں کرتے ہیں، ایاک نستعین صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اور کسی سے مدد طلب نہیں کرتے ہیں، جیسے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہاں آگے اندہ، وہاں بھی مقدم کر دیا گیا، حصر ہو گیا کہ غیب کے خزانے کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، صرف اسی کے پاس ہیں اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ اگر ہوتا مفاتیح الغیب اندہ تو حصر کا فائدہ نہ ہوتا، اس لیے وہاں جو مقدم کر دیا گیا تو اس تقدیم میں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر میں لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمینوں میں ہے، صرف اسی کی ملک ہے، یہ نہیں کہ آدھا ٹکڑا کسی اور کو بھی دیا ہو، کچھ حصہ اپنے پاس ہو اور کچھ حصہ جو ہے پیروں کے لیے، فقیروں کے لیے، مزاروں کے لیے، کچھ حصہ جو ہے اس نے جناب بزرگوں کے لیے، کچھ حصہ ستاروں کے لیے، کچھ حصہ کواکب و نجوم کے لیے، کچھ حصہ جو ہے اس نے دیا ہوا سیارات کے لیے، پر میں نہ صرف اسی کی ملک ہے خالص۔ اور جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے، تو جو زمین میں ہے آسمان میں ہے، جب اسی کی ملک ہے تو سب اللہ کے مملوک ہو گئے۔ مملوک مانا ملک، غلب، اس کی مخلوق، عبید، غلام، مملوک، تو کبھی مملوک بھی خدا بن جاتا ہے۔ اور یہ جو لوگوں نے عقیدے پھیلا رکھے ہیں نا جی کہ نہیں جی بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، اس لیے آگے آتا ہے وہ عقیدہ اب کیا بن گیا، وہ کہتے ہیں جی بالکل ٹھیک ہے، وہابیوں کو سمجھ نہیں آتی، ہم خدا کو مانتے ہیں، ہمارا ایمان ہے، پیر فقیر سب اسی کا ملک ہے۔
کہتے ہیں کون جاہل کہتا ہے کہ آسمان زمین ہمارے پیروں کا ملک ہے؟ وہ کہتے ہیں بالکل غلط بات ہے، یہ تو ہمارے اوپر وہابی حضرات جو ہیں نعوذ باللہ تہمت لگاتے ہیں۔ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک خدا ہے، لیکن اس نے ان کو مختار بنایا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے مالک ہے کسی کو وکیل بنا دیتا ہے، مختار عام بنا دیتا ہے، اب اس کی طرف سے وہ بیچے، خریدے، دستخط کرے، کورٹ میں جائے، اپیل کرے، وکیل رکھے، وہ ان سے پوچھیں گے جی آپ کون ہیں؟ یہ جائیداد تو محمد وکیل کا نہیں جی، میں تو مختار عام ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے بس۔ وہ کہتے ہیں جی اصل تو سب کچھ اسی کے پاس ہے، لیکن اس نے ان کو مختار بنا دیا ہے، ان کو اسی نے اختیار دیا ہے، اصل اسی کا ہے، لیکن اس نے ان کو پاور جو ہے نا ڈیلیگیٹ کر دیے ہیں۔ جیسے کبھی ڈی سی چھٹی پہ جائے نا تو اے سی کو پاور دے دیتا ہے کہ بھی میں چھٹی پہ جا رہا ہوں تو میری عدم موجودگی میں میرے اختیارات جو ہیں تمہیں ہیں، تو اب اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے ہیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ جب ہم ان کے قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں، ان کے آگے گڑ گڑاتے ہیں، تو یہ آگے ہماری بات پہنچا دیتے ہیں، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بات تو ہم بھی اللہ کی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس قابل نہیں ہیں کہ براہ راست خدا کی ذات کی عبادت کر سکیں۔ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، اور انہوں نے ساری زندگی اللہ کی عبادت کی ہے، اور اللہ کے یہ بندے جو ہیں مختار ہیں، ان کے ہاتھ میں ہے جس کا کام اب چاہیں کر دیں، جس کا کام چاہیں نہ کریں، اور جس کے بارے میں چاہیں سفارش کر دیں، جس کے بارے میں چاہیں سفارش نہ کریں۔ ہیں تو اسی کے بندے ہیں، اسی کے محبوب ہیں، اسی کے پیارے، لیکن اسی کے مختار ہیں۔ ان کے ہاتھ میں اب نفع نقصان ہے، بلکہ یہ اتنا بڑا نفع نقصان ہے کہ اگر خدا کسی کو پکڑے تو یہ چھڑا لیتے ہیں، اور اگر کسی کو یہ پکڑ لے، یہ ناراض ہو جائیں تو خدا بھی نہیں چھڑا سکتا۔ وہ کہتے ہیں جناب کہ ان کا پکڑا اللہ کا پکڑا ہوا تو یہ چھڑا سکتے، لیکن اگر کسی پہ یہ ناراض ہو جائے چونکہ یہ محبوب ہے، اور جب محبوب ناراض ہو جائے تو پھر خدا کیسے معاف کرے؟ وہ تو پھر اپنے محبوب کے خلاف کرتا نہیں، تو لہذا جن پر یہ ناراض ہو گیا ان پر تو خدا ہی معافی نہیں دے گا۔ اس لیے بات کو سمجھیں، یہ عقیدے ہیں جو لوگوں کے دماغ میں بٹھا دیے گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی، ہر مسلمان کلمے پڑھنے والے کو صحیح عقیدے کی ہدایت فرمائے۔ تو اس لیے اللہ نے آیت الکرسی میں سارے مسئلے حل کر دیے۔ فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کس کا ملک ہے جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے؟ کس کا ملک ہے؟ اللہ کا۔ اب مسئلہ تھا کہ اللہ نے مختار بنا دیا۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے من ذا الذی، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخص، کون ہے وہ شخصیت الذی یشفع عنده، مختار تو مختار رہ گیا، کون شخص ہے جو صرف اس کے پاس شفاعت کی درخواست کر سکے، سفارش کر سکے، اس کے اذن کے بغیر کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا، تم کہتے ہو مختار ہے؟ تو اندازہ فرمایا، اللہ نے فرمایا ایک تو ہے نا جی، مختار کا معنی تو یہ ہے نا اس کی طرف سے سائن بھی کر دے، اتھارٹی ہے نا، اس کو تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے بعد مختار نامہ ہے۔ اب مختار کو تو پھر ہر بات پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ نے فرمایا مختار تو مختار رہ گئے، صرف میری ذات کے بارے میں آ کے صرف درخواست کرے کہ مولا ہم صرف سفارش کرنا چاہتی ہیں، فرمایا کون ہے جو میرے حکم کے بغیر سفارش کر سکے؟ اس لیے مسئلہ سمجھو، یہ جو جاہلوں کا عقیدہ ہے نا، ایک ہوتی ہے شفاعت، شفاعت کا الحمدللہ اہل سنت والجماعت منکر نہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے علماء حق ہیں 1400 سال سے یہ عقیدہ متفق علیہ عقیدہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اس میں کسی کا شبہ ہی نہیں۔
کسی کا اختلاف ہی نہیں. انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے, اللہ کے قرآن کے حافظ بھی شفاعت فرمائیں گے, چھوٹے بچے بھی اپنے والدین کے حق میں شفاعت فرمائیں گے. اسی طریقے سے اللہ کے صالحین بھی شفاعت فرمائیں گے, ملائکہ بھی شفاعت فرمائیں گے, اللہ کے قرآن کی صورتیں بھی شفاعت فرمائیں گی. لیکن شفاعت کا منکر کوئی نہیں. لیکن عقیدہ سمجھو, ایسا نہ ہو کہ شفاعت کی وجہ سے شرک میں پڑ جائے آدمی. ایک ہے شفاعت, سمجھو, ایک ہے شفاعت قہری. کیا ماننا کہ مثلا ایک مثال سمجھیں, آپ کو کام ہے ایک اپنے کسی وزیر کے پاس. اب جناب آپ نے واسطہ ڈھونڈ لیا صدر کا یا آپ نے پی ایم کا واسطہ ڈھونڈ لیا, تو اب وہ جب واسطہ اوپر کا مل گیا وہ تو صدر کے سب تابع ہیں. اب وہ تو اس کو آرڈر کرے گا کہ بھی یہ میرا آدمی ہے, کام کر دو, بس ختم ہوگی بات. ہے تو سفارش, لیکن یہ سفارش قہری ہے کہ اب وہ نیچے والا اس کی سفارش کو ٹال نہیں سکتا ہے. اس کو کہتے ہیں شفاعت قہری. یعنی ایسا شفاعت کرنے والا مل گیا کہ نیچے والے کی اب طاقت ہی نہیں رہی. اب جب حکم پہنچا تو اب وزیر صاحب بیٹھ گئے, انہوں نے کہا کہ بھی اب میں نہیں مانوں گا تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ تو اوپر سے خود لکھ کے بھیج دیں گے, بات ختم ہو جائے گی, کیونکہ ان کے حکم کو تو میں ٹال نہیں سکتا. ایک یہ شفاعت. اچھا, ایک شفاعت ہوتی ہے برابر والی. کیا مانا کہ ایک وزیر کے پاس آپ کا کام رک گیا, آپ نے اسی مرتبے کے وزیر کو تلاش کیا, ایک دوسرے وزیر کو, اس کا کلیگ ہے, اس کی کیبنٹ میں وہ بھی منسٹر ہے, برابر کا رینک ہے, برابر کا عہدہ ہے, ایک ہی پارٹی میں ہے اور ساتھی ہیں. آپ نے اس کو ڈھونڈا کہ جی مہربانی کریں فلاں آدمی کے بعد میرا کام ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے حاضر, ہم کر دیتے ہیں. اس نے سفارش کر دی. اب یہ برابر کی سفارشی کام آپ کا ہو گیا. اچھا, ایک سفارش یہ ہوتی ہے کہ کام تو پڑا آپ کو وزیر کے پاس, لیکن آپ نے اس کا کوئی سیکٹری, کوئی پی اے, کوئی کلرک, کوئی چھوٹا ملازم ڈھونڈا, کیونکہ بڑوں تک آپ کی رسائی نہیں. آپ اس کے پاس گئے کہ جناب آپ کے صاحب کے پاس میرا کام پھنسا ہوا ہے, مہربانی کرو. تو اس نے کہا کہ دیکھو بھائی, میں تو نوکر آدمی ہوں, ملازم آدمی ہوں, آپ کو پتا ہے میں کلرک ہوں, میری کیا حیثیت ہے بلا وزیر سے میں جا کر آپ کی بات. لیکن اتنے عرصے سے ان کا غلام ہوں, کام کر رہا ہوں, اور مجھے امید ہے کہ میری درخواست کو منظور کر لیں گے, رد نہیں کریں گے. میں بہرحال ریکویسٹ کروں گا, آگے ان کی مرضی. اب اس نے جا کے ریکویسٹ کی کہ سر میرے علاقے کا آدمی ہے اور آپ کو اگر مہربانی فرما دیں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا, میں آپ کا ایک پرانا خادم ہوں, میری بات مہربانی کر کے رکھ لیں تو میری عزت ہو جائے گی. اور کہا اچھا یار ٹھیک ہے, اپنا ایک ماتحت کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے جاؤ کر دیا. یہ بھی سفارش ہے, یہ بھی سفارش ہے. سمجھ آ گئی. اب جن لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب یہ پیر فقیر بزرگ یہ ہماری سفارش کریں گے, یا عیسیٰ ابن مریم چونکہ خدا کا بیٹا ہے, عزیر خدا کا بیٹا ہے نعوذ باللہ, ملائکہ خدا کی بیٹیاں ہیں نعوذ باللہ, جب یہ خدا کو کہیں گے تو خدا ان کی ٹال ہی نہیں سکتا. تو پھر خدا چھوٹا ہو گیا, وہ بڑے ہو گئے, پھر شفاعت قہری سے بڑا شرک کوئی ہے؟ پھر تو شفاعت کرنے والے کا اختیار زیادہ ہو گیا اور جس نے منظور کرنی ہے اس کا اختیار کم ہو گیا کہ وہ ان کی کہی ہوئی بات کو خدا ٹال ہی نہیں سکتا. تو جن کی بات خدا نہ ٹال سکے تو وہ تو خدا سے پھر زیادہ طاقت میں آ گئے نا, خدا تو ختم ہو گیا, چھٹی پہ چلا گیا. تو یہ شفاعت کا عقیدہ رکھنا شرک ہے. اچھا, کوئی کہے کہ نہیں وہ برابر والی شفاعت ہے, تو کوئی خدا کے برابر ماننے تب بھی مشرک, تب بھی شرک ہے. اب شفاعت کیا ہوگی کہ تمام انبیاء, تمام اولیاء اللہ کے بندے ہیں, اللہ کی مخلوق ہیں, اللہ نے ان کو پیدا فرمایا ہے, وہ ایک درخواست کریں گے, اس کی مہربانی ہے کہ ان کی درخواست کو منظور فرما لیں. یہ ہے وہ شفاعت. اللہ کسی کے تابع نہیں ہوتا, اللہ کسی سے کمزور نہیں ہوتا, اللہ کسی کی بات دب کے نہیں مانتا کہ وہ جو چاہے اس کو بنوا لے.
اللہ اس لیے فرمایا کہ میرے پاس سفارش کرنا تو بڑی بات ہے، جب تک میں اذن نہ دوں کوئی بول ہی نہیں سکتا۔ اللہ میاں فرشتے تو تیرے ہر وقت قریب رہتے ہیں، چلو پیر ہمارے دور ہیں لیکن فرشتے تو تیرے قریب ہیں نا۔ فرمایا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ فرمایا جس دن فرشتے جبریل سب صفوں میں کھڑے ہوں گے، وہ بھی نہیں بول سکتے جب تک میں حکم نہ دوں، ان کی بھی طاقت نہیں کہ صرف بولیں۔ اچھا اب جناب یہ ہے، اب آپ دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، ہمارا ایمان ہے، لیکن اصل میں یہ بات اس وقت کی ہے جب تک اللہ نے ان کو پاور ڈیلیگیٹ نہیں کیے تھے، اتھارٹی لیٹر نہیں دیا تھا پیروں کو، بعد میں دیا ہے، اس آیت کے اترنے کے بعد دیا ہے، بعد میں جو ہے نا جی وہ مختار ہو گئے۔ تو اب جناب دیکھ لیں کہ وہ بات کہاں تک ہے، چلو آگے چلیں، آخر دنیا میں قبر میں چلے گئے، قبروں سے اٹھ گئے، قیامت آ گئی، ساری مخلوق دوڑ کے آئے گی آدم علیہ السلام کے پاس کہ انت ابو البشر، کہ آدم تم سارے انسانوں کے باپ ہو، خلقک اللہ بیدہ، اللہ نے تمہیں اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھ میں روح پھونکی ہے، مہربانی کرو دیکھو کہ ہم کس حال میں ہیں، میدان حشر میں پڑے ہیں، مہربانی کر کے سفارش کریں۔ آدم کیا جواب دیں گے؟ الیوم غضب ربی غضب لم یغضب مثلہ قبلہ ابدا ولا بعدہ ابدا۔ آدم کہیں گے آج میرے رب کے جلال کا دن ہے، ایسا جلال نہ پہلے تھا نہ آئندہ ہوگا، نفسی 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 وقد نہانی یعنی شجرت، اللہ نے مجھے ایک درخت کے کھانے سے منع کیا تھا لیکن میں کھا بیٹھا تھا، میں تو خود ڈر رہا ہوں کہ جی کبھی اس غلطی کے بارے میں خدا مجھے نہ پکڑ لے۔ تو اب قیامت آ گئی، اس وقت بھی اختیارات نہیں ملے، مختار نامہ نہیں پہنچا، تو مختار نامہ اس کے بعد پہنچے گا، پہلے پہنچے گا۔ خدا کے لیے بچائیں اپنے عقیدوں کو کہ کلمہ بھی آدمی پڑھتا رہے اور مشرک بھی رہے تو کیا فائدہ ہو، نمازیں بھی آدمی پڑھتا رہے، طواف بھی کرتا رہے، حج بھی کرتا رہے، زکاتیں بھی دیتا رہے، خیراتیں بھی دیتا رہے اور عقیدے میں شرک رہے، ایسی عبادت کا کیا فائدہ ہوگا؟ وہ عبادت تو خدا منہ پہ مار دیں گے کہ دے جاؤ، مجھے کیا ضرورت ہے اس عبادت کی۔ اب جناب حضرت آدم فرمائیں گے اے تو نوح کے پاس جاؤ، علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، جی آپ مہربانی کریں، اول رسول ارسل الی اہل الارض، سب سے پہلے تم رسول ہو اللہ کے، اللہ نے جن کو زمین پہ رسول بنا کے بھیجا، مہربانی کرو سفارش کرو۔ پتہ ہے یہ سفارش کیا ہے؟ یہ سفارش یہ نہیں تھی کہ ہمیں جنت بھیج دیں، نہیں نہیں، یہ شفاعت بھی صرف یہ ہے کہ اللہ میاں مقدمے کی سماعت شروع کرو۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا آج کل بڑی بڑی عدالتیں ہوتی ہیں، مرضی ہے تو 5-5 سال سماعت ہی نہیں ہوتی۔ میرا اپنا ایک زمین کا مسئلہ تھا، ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، تو وہ جناب کوئی 1965 سے چلنا شروع ہوا اور 90 میں آ کے انشاءاللہ ختم ہوا ماشاءاللہ۔ اور اس کے باوجود کہ اللہ کی مہربانی سے اور حرم کی برکت سے، ورنہ ہم کیا ہیں، ہم تو ٹکے کے لوگ بھی نہیں ہیں، اس گھر کی نسبت کی برکت ہے کہ جو لوگ بھی ماشاءاللہ کرسی پہ تھے انہوں نے مہربانی بھی کی، یعنی یہ نہیں کہ ہم انسان کا شکر ادا نہ کریں، جو بندے کا شکر گزار نہیں وہ اللہ کا کیا شکر کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اعانت کی، مہربانی کی، تعاون کیا، ان کو جزائے خیر دے، اس کے باوجود یہ حال وہ تو صرف یہ ہوگا کہ جناب ہماری پیشی لگ جائے، اللہ جنت بھیجتے ہیں ان کی مرضی ہے، جہنم بھیجے ان کی مرضی، بس سماعت شروع ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، نوح علیہ السلام کہیں گے بھائی میں تو نہیں کہہ سکتا، آج اللہ کے جلال کا دن ہے اور میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں بخشش مانگی تھی، اللہ نے فرمایا تھا کہ نہ مانگنا، میں مانگ بیٹھا،
نفسی نفسی نفسی، مجھے تو آج اپنا ڈر ہے کہ کہیں اللہ پھر پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں۔ ایسا کریں ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ ابراہیم جس کو اللہ نے لقب دیا ہے خلیل اللہ، بھئی ہم نے اپنے بزرگوں کو کہا ہے نا ہمارے بزرگ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب، یہ ہم کہتے ہیں نا، خدا کا تو کوئی قرآن میں نہیں آیا دوسری۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کی خلت کے بارے میں تو اللہ نے خود لقب دیا ہے خلیل اللہ، کہ میرا خلیل ہے۔ اتنی بڑی شان ہے۔ ان کے پاس آئیں گے، وہ کہیں گے بھائی میری زبان سے 3 کلمات نکلے تھے، سلاسو کا ذباتن، جو بظاہر جھوٹ تھے، حالانکہ جھوٹ نہیں تھا، بظاہر جھوٹ تھے۔ اللہ کے نبی جھوٹ سے پاک ہوتے ہیں۔ آج تو میں ان کے ڈر رہا ہوں کہ کہیں اللہ نے پھر پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ ایک تو جب انہوں نے نظرتن الی النجوم، تاروں میں دیکھا اور کہا انی سقیم، کہ میں بیمار ہوں۔ اور دوسرا فرمایا تھا جب کافروں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے اس خدا کو کس نے توڑا ہے، تو کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، وہ تمہارا بڑا خدا جو ہے نا آج ناراض ہو گیا، بڑا خدا جو ہے نا آج وہ ناراض ہو گیا۔ ساری منت منوتیاں یہ چھوٹے کھا جاتے تھے، بڑے کو پہنچنے ہی نہیں دیتے، آج اسے بھی غصہ آ گیا، اس نے توڑ پھوڑ ڈالا سب کو۔ انہوں نے کہا بارے بڑے نے توڑا، انہوں نے کہا فصلوہم، جا کے پوچھ لو۔ تو اب بظاہر تو یہ بھی جھوٹ تھا، توڑا تو خود ابراہیم علیہ السلام نے تھا، حالانکہ یہ معارض ہیں، یہ جھوٹ نہیں ہوتے۔ اور اسی طرح جب بادشاہ ظالم نے پوچھا تھا، ان کی بیوی کو پکڑا، آپ نے فرمایا کہ اگر پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا میرا بھائی، حالانکہ وہ بیوی تھی، آپ شوہر تھے۔ تو یہ معارض الکلام ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس وقت کلمے پڑھنے والا یا ابراہیم تھا یا وہ عورت تھی، اور تو کوئی نہیں تھا۔ اعتبار ایمان کے تو وہ بہن تھی نا، انما المؤمنون اخوۃ، ہر کلمے پڑھنے والا ایک دوسرے کا بہن بھائی ہے۔ اور تو پھر رشتوں میں جا کے کوئی بیوی بن گئی، کوئی کچھ بن گئی۔ تو اب اس وقت یہ معارض کہا بھی میں تو سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت عیسیٰ کے پاس جائیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے ایک حدیث میں وہ اپنا گناہ تو کوئی ذکر نہیں کریں گے، لیکن کہیں گے میں بھی سفارش نہیں کر سکتا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے وہ کہیں گے بھی لوگوں نے تو مجھے خدا کے سوا خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا، اب اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ ایسا کیوں ہوا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نفسی، میں تو خود ڈر رہا ہوں، میں سفارش نہیں کر سکتا۔ اب جناب آخر میں کہاں آئیں گے؟ آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہ کے حضور سرکار مدینہ پہ کروڑوں صلاۃ و سلام۔ حضور فرماتے ہیں پھر میرے پاس آئیں گے کہ جی آپ سفارش کریں تو اس کے بعد میں قبول کروں گا۔ ثم آتی الی العرش، میں اللہ کے عرش کے نیچے آؤں گا۔ اور فرمایا پھر علمنی محامد لم یعرفنی الآن، اللہ مجھے اپنے حمد کرنے کا طریقہ اس وقت سکھائیں گے جو میں اب نہیں جانتا۔ وہ حمد ایسے ہوں گے محامد، وہ ایسے کلمات عظیمہ عجیبہ محبوبہ ہوں گے اللہ کے ہاں، اللہ مجھے اس وقت سکھائیں گے کہ ان محامد سے پہلے میرا حمد کرو۔ فرمایا ثم اخر ساجدا، میں عرش کے نیچے سجدے میں گر جاؤں گا، ان محامد کے ساتھ حمد کروں گا، اذن مانگوں گا، درخواست کروں گا کہ مجھے اجازت ہے بولنے کی، شفاعت کرنے کی۔ اللہ اذن دیں گے، پھر حکم فرمائیں گے کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھا لیں، ہم آپ کی درخواست قبول کرتے ہیں۔ تو حضور بھی پہلے اذن کی درخواست دیں گے، اللہ قبول فرمائیں گے تو پھر حضور شفاعت فرمائیں گے۔ سمجھ لیں مسئلہ، یہ عقیدہ رکھنا کہ بس جناب یہ ہمارا تو بس یہ ہونا چاہیے کہ ایک پیر مضبوط پکڑ لو، بس نماز روزہ چھوڑے یار۔ کتنے نمازی پہلے نماز سے بخشے گئے، پتہ ہے فلانا آدمی ساری زندگی نماز پڑھتا رہا، آخر میں کافر ہو گیا۔ پھر ایسی مثالیں ڈھونڈ لیتے ہیں نا کہ فلاں آدمی کو جناب ہم نے دیکھا ساری زندگی نمازی رہا، عابد رہا، زاہد رہا،
آخر میں چور بن گیا، ڈاکو بن گیا۔ فلاں آدمی جو تھا ساری زندگی ڈاکے مارتا رہا، آخر میں ولی اللہ بن گیا۔ چھوڑو نمازیں روزے کے، اصل تو پیر کا دامن مضبوط پکڑ لو بس۔ ایسی مثالیں دنیا میں تو ہزاروں موجود ہیں نا جی، ایسی تو لاکھوں مثالیں دنیا میں موجود ہیں نا۔ جیسے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، وہ یورپ میں مرزا قادیانی نے بھی کہا، اس نے کہا جی میں نے بد دعا کی تو فلاں آپ کا بادشاہ مر گیا، اس نے قادیانیوں کو چھیڑا تھا۔ میں نے بد دعا کی تو فلاں مولوی منظور کا حادثہ ہو گیا۔ میں نے بد دعا کی تو فلاں تباہ ہو گیا۔ میں نے بد دعا کی تو ملک میں سیلاب آ گیا۔ تو اب اس بدبخت سے پوچھیں کہ بھئی یہ بوسنیا کے لیے بھی تم نے بد دعا کی ہے؟ کشمیر میں جو قتل عام ہو رہا ہے ان کو بھی تم نے بد دعا دی ہے؟ کراچی میں جو 40 50 2 4 5 10 آدمی مسلمان کلمہ پڑھنے والے کوئی ہوں، ہمیں کسی سے جھگڑا نہیں، جو کلمہ پڑھے ہمارا بھائی ہے، وہ قتل ہو جاتے ہیں، ان کو بھی تم نے بد دعا کی ہے۔ اور تمہارا اپنا باپ جو ہے حمام میں مر گیا، دادا تمہارا، اس کو بھی تم نے بد دعا کی۔ ہمیں پوچھو، یہ تو بھئی اگر دنیا میں مثالیں ڈھونڈنی ہو نا جی، تو مثالیں تو کافروں کے پاس بھی موجود ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اس عورت کا بچہ نہیں ہوتا تھا، دیوی کی خدمت میں گئی، اس پہ جا کے چڑھاوا چڑھایا، دیوی کے روزانہ درشن کرتی رہی، سال میں بچہ مل گیا۔ ان کو بھی تو دیوی بچہ دے دیتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب میرا بالکل اولاد نہیں ہوتی تھی، میرے کاروبار میں گھاٹا پڑا ہوا تھا، میں مزار عبداللہ غازی پہ گیا کلفٹن میں نے منت مانی، دیگیں چڑھائی، چادریں چڑھائی، شام کو رات میں آرام ہے، دن میں کام ہے، سورج چلتا ہے، دھوپ تمہیں بھی لگتی ہے، اللہ والے کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے۔ اگر ٹھنڈی ہوا چلے تمہیں بھی لگتی ہے، مسلمان کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے۔ بچے تمہارے بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے کافروں کے بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے انسانوں کے بھی پیدا ہوتے ہیں، بچے کتوں کے بھی پیدا ہوتے ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تمہارا تو ایک ہوتا ہے یا کبھی دو ہوتے ہیں، یا کبھی کوئی دنیا میں مثال بن جائے تو 3 4 ہو جاتے ہیں، ان کے تو کئی دفعہ ساتھ ساتھ ہو جاتے ہیں۔ بچے خنزیروں کے بھی ہوتے ہیں، بچے جانوروں کے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کائنات میں ایک نظام ہے میرے اللہ کا، یہ چلتا رہے گا، رات آتی رہے گی، دن ہوتے رہیں گے، نفع نقصان ہوتے رہیں گے، کبھی غم، کبھی خوشی، کبھی راحت، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی اولاد، کبھی ولادت، کبھی حیات، کبھی ممات، کبھی وفات، کبھی نفع، کبھی نقصان، کبھی صحت، کبھی بیماری، یہ سب چیزیں سب کے لیے ہوتی رہیں گی۔ فرق اتنا ہے کہ جن کو اللہ نے ایمان نصیب کر دیا وہ ہر حال میں اپنا تعلق اللہ سے جوڑتے ہیں، اور جن کو اللہ نے محروم کر دیا، کوئی بت میں اٹک گیا، کوئی قبر میں اٹک گیا، کوئی درخت میں اٹک گیا، کوئی سورج میں اٹک گیا، کوئی چاند میں پھنس گیا، کوئی فلکیات کے چکر میں آ گیا، کوئی طبعیات کے چکر میں آ گیا، وہ چکروں میں اسباب کی دنیا میں رہ گئے، اور مومن نے اپنی ہر بات اپنے رب سے جوڑ لی۔ نفع ہو گیا اس نے کہا الحمدللہ، نقصان ہو گیا اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، خوشی ملی تو اس نے کہا الحمدللہ، غم ملا تو اس نے کہا انا للہ، اللہ میں تیرے ہر فیصلے پہ راضی ہوں، تو نے اولاد دی ہے الحمدللہ، لے لی ہے تیری مرضی ہے، تیری امانت ہے۔ میں تو مومن اپنی ہر بات کو سیدھا رب تک لے جاتا ہے، اور کافر اسباب تک رہتا ہے کہ جی اگر آپ 2 گھنٹے پہلے اس کو اسپتال میں لے آتے نا تو ہم اس کو فوراً ٹھیک کر دیتے۔ مومن کہتا ہے 2 گھنٹے پہلے لے کیسے جاتے؟ اللہ نے لکھا ہی نہیں تھا، اللہ پاک نے لکھا نہیں تھا 2 گھنٹے ہم پہلے لے آتے یا بعد میں لے آتے، کیا ہو جاتا؟ جن کے ساتھ 24 گھنٹے ڈاکٹروں کی ٹیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، 1 منٹ بھی ادھر ادھر نہیں ہوتی، وہ بھی تو مر جاتے ہیں۔ کے لیے سارے انتظام ہر وقت جو ہے نا جی ریڈی ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے۔ موت ہے، اس لیے مومن سیدھا ہر نفع نقصان میں اپنے رب کو سمجھتا ہے، اور کافر اٹک کے رہ جاتا ہے۔ اس لیے سمجھیں، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے کہ شفاعت جو ہے وہ حق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھو، حضور کی ایک شفاعت نہیں ہوگی، بلکہ حضور سرکار مدینہ کئی شفاعتیں فرمائیں گے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔
ایک شفاعت تو حضور فرمائیں گے ساری کائنات کے لیے، سمجھ لو کہ اولین والآخرین جو میدان حشر میں جمع ہوں گے ان سب کے لیے، اس میں اپنے پرائے کافر مومن مسلم سب، کہ اللہ میاں ان کی پیشی شروع کریں، بس یہ شفاعت کبریٰ ہے جو سب کو پہنچ گئی۔ ایک شفاعت حضور نے فرمایا کہ میری سفارش قبول فرما کے اللہ میری امت کا 70,000 بندہ بغیر حساب کے جنت میں بھیجیں گے۔ صحابہ نے کہا حضور خوشی کی بات تو بہت ہے، لیکن 70,000 کیا حیثیت رکھتا ہے؟ جہاں آپ کی امت جو ہے کروڑوں میں ہو، اور کروڑوں میں اگر 70,000 چلا جائے بغیر حساب کے جنت میں، تو یہ کوئی بڑا عدد تو نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میری دعا پھر منظور کر لی کہ 70,000 میری شفاعت سے بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے، اور ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000 ہوں گے۔ اب 70,000 کو 70,000 سے ضرب دے دو، حساب کتاب خود کر لینا، ہم مولویوں کو تو آتا نہیں۔ مولوی حساب میں کمزور ہوتا ہے، خود کما کے کھائے تو حساب آئے، کھاتے تو ہم لوگوں کے گھر سے ہیں، حساب کیوں آئے؟ حساب تو اس کو آتا ہے نا جس نے محنت کرنی ہو، مزدوری کرنی ہو۔ پیر مولوی کو اللہ نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ساری دنیا کما کے ہمیں کھلاتی رہے۔ کوئی قمیص لے آتا ہے، کوئی گھڑی لے آتا ہے، کوئی جوتے لے آتا ہے، ہم صاحب بہادر بنے ہوئے ہیں۔ حلال حرام یہ قیامت میں پتہ چلے گا، یہ پھر قیامت میں پتہ چلے گا کہ ہم نے زکوٰۃ کتنی کھائی، صدقات کتنے کھائے، مدرسوں اور مسجدوں اور جماعتوں کے نام پہ کتنا لوٹا، یہ پھر قبر میں حساب۔ دعا کریں اللہ پاک رحمت کرے، اپنے خزانے سے دے، کسی کا محتاج نہ کرے۔ تو اب جناب 70,000 پھر ہر 1000 کے ساتھ کتنی؟ 70,000، یہ کتنے بغیر حساب۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے میری اور سفارش بھی منظور فرما لی۔ صحابہ نے پوچھا اور کیا؟ فرمایا ثلاثہ حسیات، اللہ 3 ہاتھ اپنے جو ہے نا وہ بھر کے جنت سے میری امت کو نکال دیں گے، جہنم سے نکال کے جنت میں بھیج دیں گے۔ اب اللہ کے ہاتھ میں کتنی آئیں گے کوئی حساب کر سکتا ہے؟ بھائی ایک تو آپ چلو بڑے نا، ایک خدا کے ہنسی ہاتھوں، تو وہاں کوئی حساب کر سکتا ہے؟ وہ تو بے مثل چیز ہے، ہمارا ایمان ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ بھی سفارش ہوگی، تو ایک سفارش ہوگی سب کے لیے کہ پیشی لگے، ایک سفارش ہوگی کہ امت کے لوگ بغیر حساب کے جنت میں جائیں، 2۔ تیسری سفارش ہوگی کہ اللہ یہ ہے میرے مومن میری امتی، لیکن ہیں گناہ گار، بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کے کبائر کر کے آئے، اللہ فرمائے گا ان کو بھی معاف کیا، وہ بھی جنت میں جائیں گے۔ یہ تیسری شفاعت کہ گناہ گاروں کے بارے میں شفاعت ہوگی، لیکن وہ گناہ گار ابھی جہنم میں گئے نہیں ہوں گے، ابھی کھڑے میدان حشر میں ہوں گے، وہ بھی چھوٹ گئے۔ اچھا ایک چوتھی شفاعت میرے مدنی فرمائیں گے کہ جو حضور کی امت کے گناہ گار جہنم میں چلے گئے، جہنم میں چلے گئے، داخل ہو گئے، وہ عرض کریں گے اللہ میاں میری امتی ہیں بڑے گناہ گار، لیکن ہیں میرے امتی، ان کو بھی مہربانی کر کے میری سفارش سے نکال دیں۔ اللہ فرمائے گا اچھا ان کو بھی نکال۔ یہ چوتھی شفاعت ہے جو میرے مدنی پاک فرمائیں گے۔ اچھا ایک پانچویں شفاعت ہے جو میرے مدنی پاک فرمائیں گے، ان کو تم نے کبھی سنا نہیں ہوگا، یہ تو صرف انگوٹھے چومنے جانتے ہیں نا۔ فی مواقع فی امان اللہ، علم کچی روٹی پکی روٹی، سیف الملوک ہیر رانجھا، باقی سبحان اللہ پہنچے ہوئے لوگ ہیں نا، پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے، اللہ جانے، کہتے ہیں پہنچ گئے ہیں، پتہ نہیں کہاں پہنچے، ہمیں تو آج تک یہ خود سمجھ نہیں آئے، تو آگے کہاں پہنچے ہمیں کیا پتا۔ اس لیے سمجھیے اب پانچویں شفاعت میرے سرکار کی، دعا کر اللہ ہمیں بھی کوئی نصیب فرما دے، وہ یہ ہوگی کہ جنت میں آ گئے الحمدللہ، لیکن حضور عرض کریں گے مولا یہ میرے امتی ہیں، ان کو تو نے جنت تو دے دی، بس ان کا درجہ ذرا اونچا کرتے، ان کے درجات اونچے کر دے، جنت تو آپ نے دے دی ہے ان کو، لیکن ان کو اور اعلیٰ درجے میں بھیج دے، فرسٹ کلاس میں بھجوا دے، مہربانی کر۔ اللہ فرمائے گا اچھا ہم نے یہ بھی قبول کر لی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا
انا اشفع فاشفع، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، میں شفاعت کروں گا، حتیٰ کہ میرا رب فرمائے گا میرا مدنی ہر رضیت، اب راضی ہو گئے ہوگے نہیں؟ تو میں کہوں گا رضیت ربی، میرا اللہ میں راضی ہو۔ تو اس کے بعد بھی ایک شفاعت ہے جو حضور کریں گے، یاد رکھو، اللہ کی درگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا تیرا وعدہ ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر بھی توحید ہے، ایمان ہے، اس کو جنت بھیجوں گا۔ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من ایمان، ذرے کے برابر ایمان ہے، ان کو بھی جنت میں بھیجوں گا۔ تو ان کے بارے میں بھی میری سفارش قبول فرمائیں تو اللہ فرمائیں گے میرے مدنی بس اب رہنے دو، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دوں، ان کی شفاعت جو ہے میں اپنی رحمت سے نکال دوں گا۔ میری بھی تو رحمت کا وعدہ ہے نا کہ میں ان کو جہنم سے نکالوں گا، تو ان کو پھر اللہ اپنی رحمت سے نکال دیں گے۔ شفاعت برحق ہے لیکن اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ اور شفاعت کس کے بارے میں ہوگی؟ ایمان والا جس کا کلمہ توحید پہ موت آئی ہے، نہ مشرک کے لیے، نہ قبر پرست کے لیے، نہ بدعتی کے لیے، نہ احداث کے مرتکب کے لیے حضور کبھی شفاعت نہیں فرمائیں گے، بلکہ حضور کہیں گے اقول اسے حاوی، ملائکہ کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، محمد مدنی آپ کو پتہ نہیں آپ کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا ہے، ان کے بارے میں سفارش نہ کریں۔ حضور فرمائیں گے میں کہوں گا سحقا لہم، ان بدبخت بدعتیوں کو لے جاؤ اور جہنم میں ڈال، جنہوں نے میرے بعد بدعات کی ہے، احداث کیا، میرے دین کو بدل ڈالا، نئے نئے طریقے نکال لیے جو نہ قرآن میں تھے نہ حدیث میں تھے، جن کا نہ قرآن میں ثبوت تھا نہ سنت میں ثبوت تھا، تو وہاں جناب یہ ہوگا۔ تو اس لیے خدا نے فرمایا منزل الذی، جب آسمانوں اور زمینوں میں سب میرا ملک ہے، جب میرا ملک ہے تو میرے ملک میں کون سفارش کر سکتا ہے جب تک میں اجازت نہ دوں؟ منزل الذی یشفع عندہ الا باذنہ، واللہ تعالی عالم وعلمہ وتم۔ آپ کے سوال رہ جاتے ہیں، اب کیا کرے آدمی بھائی؟ کہتا ہے جی کہ اگر کسی پر دم واجب ہو گیا، بکری پڑ گئی، دم کی غلطی کی، تو پیسے خیرات کر دے، صدقہ کر دے؟ بالکل نہیں، دم دینی پڑے گی۔ اب اور دم دینے کا طریقہ یہ ہے کہ حرم مکہ کے اندر بکری خرید کرے، ذبح کرے اور فقیروں کو تقسیم کر دے، یا کسی اپنے قابل اعتبار آدمی کو ذمہ لگا دے۔ اگر فرض کرو ایک آدمی قسم اٹھائے کہ اگر میں نے کام کیا تو مگر میری بیوی کو طلاق ہوگا، تو میں فرض کرتا ہوں کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، بس ختم مسئلہ ہے نا۔ فرض کرو، میں نے فرض کیا، تم نے غلط لکھا، فرض ہی کر دیں۔ جب واقعہ پیش نہیں آیا کیوں پوچھتے ہو؟ ایسی باتیں نہ پوچھا کرو، کبھی پیش آ جاتی۔ ایک دن حضور حدیث بیان فرما رہے تھے اپنے فرمان میں، تو آپ نے فرمایا کہ کوئی آدمی نعوذ باللہ، اللہ بچائے ہر مسلمان کو، اللہ ہر مسلمان کی عزت کی حفاظت کرے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اپنی عورت کے ساتھ نعوذ باللہ کسی آدمی کو زنا کرتا ہوا دیکھے تو پہلے 4 گواہوں کو لائے اور ثابت کر۔ ایک صحابی کو جوش آ گیا، اس نے کہا حضور عجیب بات ہے کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ نعوذ باللہ ایک شیطان کو زنا کرتا ہوا دیکھوں، میں گواہ بلانے جاؤں تاکہ وہ فارغ ہو کے چلے جائیں؟ میں جب گواہوں کو بلانے کے لیے جاؤں گا تو وہ بیٹھا رہے گا، وہ تو زنا کر کے چلا جائے گا، کہنے گا حضور میں نے دیکھا تو میں قتل کر دوں گا۔ حضور غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں، ورنہ غیرت مجھ سے، میرے اندر تم سے زیادہ ہے اور اللہ سب سے زیادہ غیرت والے ہیں۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں حضور سے واپس آئے، میرے گھر میں واقعہ پیش آ گیا، جلال میں آ گئی بات، اس کے اپنے گھر میں وہی واقعہ پیش آ گیا۔ تو اس لیے یہ فرض مرض نہ کیا کرو۔ کبھی آدمی ایسی زبان سے بات نکالتا ہے، یہ مکہ مدینہ ہے، زبان سے نکلے تو بس گولی کی طرح لگ جاتی ہے بات۔ میں نے عمرہ کیا ہے لیکن میرے بازو پر مشین کے ساتھ نام لکھا ہوا ہے، وہ نام لکھوانا حرام ہے۔ عمرہ تو تمہارا ٹھیک ہے لیکن اس کا کوئی حل ہو سکتا ہے تو کرو، ورنہ بہرحال وہ عمرہ تو ہو جائے گا۔
تحیت المسجد 2 رکعت نماز جو ہے زوال کے وقت نہیں، جب زوال ہو جائے پھر پڑھیں، سورج سر پہ ہو تو نہ پڑھیں۔ ایک آدمی عمرہ کرنے کے لیے آیا تھا لیکن یہاں پھر مزدوری کرنے کے لیے رک گیا تو جائز ہے، شریعت میں تو کوئی عرض نہیں، لیکن اگر نظام اجازت نہیں دیتا، قانون اجازت نہیں دیتا تو اسلامی ملک کے قانون کے مطابق چلیں، ان کا قانون توڑنا بھی شریعت میں جائز نہیں۔ کیوں؟ اگر اسی طرح یہ میرے کہتے ہیں نا یہ لوگ بڑے مجھے پکڑتے ہیں، بڑی سختی کرتے ہیں، وہ اللہ کے بندے اگر یہ تھوڑی سی نرمی کر دیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر یہ تو وہی بات ہو جائے گا کہ بھئی بدو خیمے کے باہر اور اونٹ خیمے کے اندر، پھر تو یہی ہو جائے گا اور تو کچھ نہیں ہوگا کہ پھر آپ اندر یہ خود چھٹی کر کے چلے جائیں بیچارے۔ کیونکہ ماشاءاللہ اتنی سختی کے بعد جو ہمارے عمل ہیں وہ بھی تو آپ کے سامنے ہیں نا، اتنی سختیوں کے بعد جو ہمارا عمل ہے کہ پاسپورٹ ہم بیچتے ہیں، فوٹو ہم بدلتے ہیں، عورتوں کے بیوی کو ماں بنا لیتے ہیں، ماں کو بیوی بنا لیتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹکٹوں پہ چڑھ جاتے ہیں، منشیات مخدرات، اللہ معاف کرے، اللہ اس لعنت سے ہر مسلمان کو بچائے، وہ ہم بیچتے ہیں، دلالیاں ہم کرتے ہیں، ایجنٹی رشوتیں ہم دیتے ہیں۔ یعنی کہیں کوئی جیلی پاسپورٹ پکڑا جائے نا، افسر کہتے یار تمہیں کوئی پاکستانی نہیں ملا، وہ ملتا تو پکڑا نہ جاتا۔ ہم یعنی اتنے نعوذ باللہ گندے کاموں میں معروف ہو گئے ہیں۔ آپ نے سوچا ہے کتنے مسلمان ہیں اور خاص طور پہ تمہارے ملک کے جن کی گردنیں اڑی ہیں، کبھی سوچا ہے، گنا ہے؟ لیکن کیا پھر ہم باز آئے؟ دعا کرو اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمیں اپنے ملک کی عزت کرنے کا ذریعہ بنائے، بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنائے۔ ہر آدمی اپنے اپنے ملک کا ایک یعنی سفیر ہوتا ہے، اچھے کام کرو گے اچھی بات ہوگی۔ کہتے جی مجھے معلوم نہیں تھا کہ احرام پاکستان سے باندھنا ہے، تو آپ کو کیا معلوم تھا؟ مکہ شریف کیوں جانا ہے؟ آپ کیا کرنے آ رہے تھے آخر؟ احرام کا ان کو معلوم نہیں تھا، روٹی کا معلوم تھا، ایئر ہوسٹس کے ہاتھوں سے کھانا لینا یہ تو نہیں بھول گئے، یہ معلوم تھا، یہ جائز تھا، یہ اس کو پتا تھا سارا۔ یہ بھی پتا تھا کہ ٹکٹ پہ آئیے گئے، دوسرے جہاز میں بھی نہیں چڑھ گئے، یہ بھی تمہیں معلوم تھا، صرف تمہیں عمرہ معلوم نہیں تھا، کیونکہ دین کی پوچھنے کی ضرورت ہے۔ اب ایک عمرہ بھی ادا کریں، ایک دم بھی ادا کریں، تاکہ آئندہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گا۔ دم واجب ہے۔ کہتے جی ہمارے ایک مسجد بنائی گئی ہے جس کے محراب کی دیوار کے ساتھ بڑے لفظوں میں لکھا گیا ہے کہ یہاں احمد رضا خان کے معتقد جو ہو وہ نماز پڑھا سکتا ہے اور نہیں پڑھا سکتا۔ تو اللہ کی مسجد تو نہ ہوئی ہے، تو ان کی ہوئی نا۔ تم نماز اللہ کی مسجد میں پڑھا کرو، پھر ایسی مسجد میں جانے کی ضرورت ہی نہیں، یہ تو کسی خاص بندے کی مسجد ہو گئی نا۔ بہتر تو یہ تھا کہ لکھتے کہ جب تک وہ نہ آئے کوئی نماز ہی نہ پڑھائے، نہ وہ آتے نہ نماز ہوتی۔ اللہ کے بندے ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں اور مسجد میں امام وہ ہو جو موحد ہو۔ کہتے ہیں جی کہ ہمیں حکم ہے کہ جب قبرستان کی طرف جاؤ تو تم ان کو سلام کہو، تو اس کے بعد یہ ہے کہ جب روحیں علیین پہ چلی جاتی ہیں تو ہم سلام کیوں کہیں؟ تم جب یہاں سے خط لکھتے ہو، تمہارا بھائی تو تمہارے ملک میں ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیوں لکھتے ہو؟ تم بھی اس دن اس کو سلام کہنا جب ملے تمہیں، خط میں نہ لکھا کرو۔ تو جب خط پہنچے گا تو وہ پڑھ لے گا کہ نہیں پڑھے گا؟ اسی طرح اللہ ان کو بھی پہنچا دیں گے، علیین میں ہوں چاہے کہیں ہوں، اللہ کے آگے پہنچانا مشکل ہے سلام، یا روح علیین پہ ہو اور تعلق جوڑ دے اللہ کو مشکل ہے، سورج آسمانوں پہ ہے اور لائٹ روشنی یہاں آ رہی ہے۔ ایک آدمی نے قسم کھا لی کہ مجھے خوابے کی قسم ہے اپنی ماں کے ساتھ برا کروں، یہ نہ کر سکوں، اللہ معاف کرے، پہلے تو توبہ کرے پھر قسم کا کفارہ ادا کرے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ایک آدمی کے پیسوں کو 4 سال پہلے کسی نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد بہت سارے پیسے ہیں، اب وہ غریب ہو گیا، پتہ نہیں اس کو نظر لگ گئی۔ یہ نظر آپ کی یہودیوں کو بھی نہیں لگتی، یہ بینک والوں کو بھی نہیں لگتی، یہ منی ایکسچینج والوں کو بھی نہیں لگتی جو سارا دن کاروبار کرتے ہیں، لاکھوں پیسے سامنے پڑے ہوتے ہیں۔
یہ نظر بھی صرف مسلمانوں کو لگ جاتی ہے. بھائی نظر حق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن تمہارے پیسوں کو یہ 4 سال پہلے کسی نے دیکھا، ابھی تک وہ نظر لگی ہوئی ہے. اللہ کے بندے کبھی امیر، کبھی غریب، کبھی دکھ، کبھی سکھ، کبھی دھوپ، کبھی چھاؤں، کبھی سایہ، یہ ہوتا رہتا ہے. نماز میں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھیں، حنفی حضرات نہ پڑھیں، شافعی حضرات پڑھا کریں، حنبلی حضرات جہری میں نہ پڑھیں. بیوی کی ماں جو ہے ساس، وہ داماد سے پردہ کرے، نہیں، اس کا بیٹا ہے داماد. بعض وقت پتہ نہیں کیا ہے، رنگ پاؤں پر رہ جاتا ہے، مجبوری سے نماز چلے جاتے ہیں، اسے وضو نماز. بعض اوقات رنگ پتہ نہیں، رنگ سے مجھے نہیں پتا کیا رنگ، کوئی بات سمجھ ہی نہیں آئی تو جواب کیا دوں. 786 لکھنا جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے. میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، دعا کریں اللہ مغفرت فرمائے. دعا کریں جتنے فوت ہو گئے اللہ سب کی مغفرت فرمائے. ایک آدمی نے عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی دوڑا، بال میں اپنے بال خود کاٹ لیے، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. ایک نیکی کرنے میں حرم میں 1 لاکھ کا ثواب ہے. گناہ ایک کا ایک ہے. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، یہ نص ہے کہ گناہ ایک کا ایک لکھا جاتا ہے، لیکن ایک گناہ حرم کا جو ہے وہ برباد کرنے کے لیے کافی ہے. یاد رکھو، ایک ہے چوری، تم چوری کسی عام آدمی کی کرو، ایک بادشاہ کے گھر سے چوری کرو، دفعہ تو وہی لگے گی لیکن ٹھیک طرح اچھی طرح کریں گے. یہ بھی جب گناہ اللہ کے کعبے میں ہوگا، چاہے وہ ایک بھی ہو، یہاں تو اللہ نے فرمایا اگر کوئی ارادہ بھی کرے تو میں پکڑ لیتا ہوں. نماز جنازہ میں لوگ صفوں میں ترتیب کا خیال نہیں کرتے، کرنے چاہیے. نمازی کے آگے گزرنا پڑے مجبوراً تو کم از کم اتنی دور گزرو کہ ایک صف کی جگہ چھوڑ دو، 2 صفوں کی جگہ چھوڑ دو. اگر حلال جانور ذبح کرنا ہو تو چھری جو ہے اس کا دستہ لکڑی کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں. تمہارا ہاتھ لکڑی کا ہے تو پھر تو ہاتھ بھی لکڑی کا ہونا چاہیے. جب تمہارا ہاتھ بھی چمڑے کا ہے تو آگے بھی اگر لکڑی نہ ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ جٹوں کے مسئلے ہیں کہ بھئی دستہ پلاسٹک کا ہوگا یا دستہ لوہے کا ہوگا تو لوہے سے ذبح نہیں ہوتا. یہ سب جہالت ہے. جو بھی ہو ذبح کرنا مقصود ہے. کہتے ہیں ہم راہ جا رہے ہوتے ہیں جی، عورتیں جو ہیں کالی وہ سلام کرتی ہیں تو جواب دینا چاہیے، دل میں جواب دے دیں. امام کے سے قبل کوئی سلام پھیرے نماز ہوتی ہی نہیں. نہ میدان حشر میں حساب پہلے ہوگا یا میزان؟ وہی تو حساب ہے نا، میزان ہی تو حساب ہے اللہ کے بندے. اور میزان کیا ہوتا ہے؟ جب تولتے ہوتی حساب تو ہو رہا ہے نا کہ کم ہے یا زیادہ ہے، وہ تو ایک ہی چیز ہے. حضور کی امت جو ہے 73 فرقے میں بٹے گا، ٹھیک ہے، ایک فرقہ جنت میں جائے گا، باقی جہنم میں. معاشر میں 80 صفیں ہوں گی، ٹھیک ہے، وہ اسی ایک فرقے سے 80 صفیں ہوں گی، وہ تو گمراہ ہو گئے، جہنم میں چلے گئے، ان سے صفوں کا کیا مطلب؟ اگر ایک آدمی کو احتلام ہو جائے اور وہ غسل جنابت کرے تو اس وقت کلمہ پڑھتے ہیں. جب غسل کرنے کے لیے تو وہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے. کیوں؟ یعنی جو آدمی جنابت میں ہو کافر ہو جاتا ہے. اچھا، یہ باہر کلمہ نہیں پڑھتے کپڑوں کے ساتھ، جب ننگے ہوں تو ان کو کلمہ یاد آ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. عجیب لوگ، یہ بھی عجیب کوئی احمق قوم ہے ہماری کہ اللہ کے بندے جب تم اندر بغیر کپڑوں کے ہو، اب تم کلمہ کہتے جی کلمہ تو بڑے پاک کیسے ہوں گے؟ کوئی کافر ہو گئے ہو کہ کلمہ پڑھ کے پھر مسلمان ہو جاؤ گے؟ اللہ کے بندے، کلمے کا وہاں کیا تعلق ہے؟ وہاں آپ پہلے اپنے اس بدن کو دھوئیں، استنجا کریں،
پھر نماز کا جیسے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کریں، پھر سارے بدن پہ پانی بہائیں، کوئی جگہ بدن کی خالی نہ رہ جائے، اگر خالی رہ جائے تو پھر غسل نہیں ہوگا۔ اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہے تو اس کو ہلا دیں، ممکن ہے کہ نیچے پانی نہ پہنچے، ہاتھ میں گھڑی ہے تنگ ہے تو اس کو ہلا دیں تاکہ ممکن ہے کہ نیچے پانی نہ پہنچے۔ بعض آدمی ناف میں پانی نہیں داخل ہوتا، بعض آدمی انگلیاں جڑی ہوتی ہیں پانی نہیں داخل ہوتا، تو اچھی طرح کوشش کر کے پانی پہنچانے کی کوشش کرے کہ کوئی جگہ ایسی نہ رہے کہ جہاں پانی نہ پہنچے، بس غسل ہو گیا۔ کلمہ پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، انشاءاللہ تو مسلمان ہو، فکر نہ کرو۔ فرض نماز میں اگر تیسری یا چوتھی رکعتیں ہم پڑھیں گے تو پھر صرف فاتحہ پڑھیں گے، سورت نہیں ملائیں گے۔ پہلی رکعت میں فاتحہ بھی ہے، سورت بھی ہے، اور فرض کی دوسری رکعتوں میں صرف فاتحہ ہوتی ہے اور سورت نہیں ہوتی۔ اللہ انتقال، اللہ مغفرت فرمائے، جو لوگ بھی فوت ہو گئے اللہ مغفرت فرمائے۔ جی کہ میں جماعت میں ہوں اور مجھے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تم جماعت میں جا کے پھر گھر جانا، تو جو ان کے اصول ہو اس کے مطابق چلو، کوئی ایسی بات نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جب اتنی دن تم نے اللہ کے دین کے لیے محنت کی ہے، کام کیا ہے، تو یہ ہر کسی کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس کے مطابق، تاکہ بہتر یہی ہے کہ جب آدمی کسی کو امیر بنا لے تو پھر اس کے حکم پہ چلے۔ تو جب تم باہر نکلے تو تم نے بھی تو کسی کو امیر بنایا کہ نہیں بنایا؟ تو جب امیر ہے تو حضور نے فرمایا اپنے امیر کی اطاعت کرو۔ کہتے جی کہ اگر کوئی غیر مسلم عورت اسلام میں داخل ہو جائے پھر کیا جھگڑا ہے؟ پھر بھی کوئی جھگڑا ہے اللہ کے بندے، پر تو مسلمان ہوگی، بات ختم ہو گئی۔ جھگڑا تب ہے جب وہ مشرکہ ہو، اسلام لے آئے، الحمدللہ، اللہ نصیب کرے سب کو اسلام نصیب، پھر کیا اعتراض ہے کسی؟ سفر کی حالت میں وتر نماز پڑھنی چاہیے چونکہ احناف کے نزدیک واجب ہیں اور واجب نہیں چھوڑا جاتا، باقی سنتیں پڑھنا معاف ہو جاتا ہے سفر میں بھی۔ ایک آدمی عمرے پر حج سے پہلے آیا، بغیر عمرے احرام باندھے ہوئے مکے میں آ گیا، تو جب میں یہاں پہنچا تو مجھے لوگوں نے کہا کہ تم نے تو احرام باندھنا تھا، پھر میں نے جا کے مسجد سے احرام باندھا، عمرہ تو قضا ہو گیا لیکن دم بھی تو ادا کرو کہ میقات بغیر احرام کے تم گزر آئے اور آپ بھی عمرے پہ رہے تھے۔ اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں کہ جب آپ عمرے کے لیے رہا ہو اور میقات سے تجاوز کر کے حرم میں آ جائے تو اس کے لیے کسی کا اختلاف نہیں، سب کے نزدیک بکری دینا ضروری ہے۔ کہتے ہیں جی ایک آدمی جدہ گیا اور جدہ سے اس کی نیت ہو گئی کہ میں عمرہ کروں، تو اس نے احرام باندھ لیا اور نیت بھی کر لی، لیکن گاڑی جانے والی تھی، جلدی جلدی گاڑی میں بیٹھ گیا اور 2 رکعت عمرے کے لیے نہیں پڑھی، کوئی بات نہیں، وہ 2 رکعت پڑھنا ضروری نہیں ہے، نہیں پڑھی، بس آپ نے احرام باندھ لیا، بیٹھ گئے، لبیک اللہم لبیک پڑھتے ہیں، احرام ہو گیا۔ اگر پڑھتے تو وہ ثواب تھا، نہیں پڑھا تو کوئی حرج نہیں، آپ کے عمرے میں کچھ نہیں ہوتا، عمرہ آپ کا ٹھیک ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے مدینہ منورہ سے پہلا مجھ پہ حج فرض تھا اور میں نے مدینہ پاک سے حج کیا اور میں نے نیت حج افراد کی اور میں نے قربانی نہیں دی، بکری نہیں دی، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حج افراد والے کے لیے بکری دینا جو ہے ثواب ہے، نہ دے تو اس کے حج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ تمتع والے کے لیے ضروری، قران والے کے لیے ضروری، افراد والے کے لیے ضروری نہیں ہوتی۔ میں نے بعض آدمیوں سے سنا ہے کہ مومنین جو ہیں ایمان والے لوگ، ان کی ارواح جو ہیں وہ زمزم کے کنویں میں جمع ہوتی ہیں، اور کافروں کی روحیں جو ہیں وہ برہوت ایک کنواں ہے حضرموت کے علاقے میں یمن میں، اس میں جمع ہوتی ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بھئی برہوت تو دور ہے، زمزم تو قریب ہے، یہاں جا کے کسی روح کو پکڑو، یہ تو کوئی دور ہے ہی نہیں نا زمزم کا مسئلہ۔ زمزم بالکل تمہارے قریب ہے، کنواں قریب ہے، ہر چیز موجود ہے، وہاں کام کرنے والے بھی اپنے مسلمان لوگ ہیں، اس کو کہو بھی میں نے روحوں سے ملنا ہے، مجھے اس کے اندر پھینکو، میں ذرا ملاؤں۔ اللہ کے بندے یہ سب جھوٹی بات ہے۔ جب اللہ نے فرما دیا کہ ارواح مومنین کے 2 مقام ہیں، ان الابرار لفی علیین،
مومنین کی ارواح جو ہیں وہ اعلیٰ علیین میں ہیں اور کفار کی ارواح جو ہیں وہ سجین میں ہیں۔ تو جب قرآن میں ایک فیصلہ آ جائے اس کے بعد یہ کہنا کہ میں نے سنا ہے اور میں نے سنا ہے، اور بعض آدمی کہتے ہیں اور بعض آدمی کہتے ہیں، بعض آدمی کا کیا مطلب؟ جب اللہ کے قرآن میں موجود ہے کہ مرنے کے بعد فرشتے جو ہیں وہ مومن کے روح کو لے کے آسمانوں میں چلے جاتے ہیں اور علیین کے اندر اس کا مقام ہے اور ٹھکانہ ہے، اور جو کافر ہوتے ہیں ان کی ارواح کو نکالنے کے بعد 7 زمینوں کے نیچے سے سجین کا مقام ہے، وہاں جا کے رکھا جاتا ہے۔ تو لہذا بات ہی ختم ہو گئی، پھر اپنے عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے کہ آدمی بلا وجہ لڑاتا رہے کہ زمزم کے اندر ہوتے ہیں اور برہوت کے اندر ہوتے ہیں اور فلاں جگہ ہوتے ہیں اور فلاں جگہ ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ سب باتیں جو ہیں اقوال ہوتی ہیں، یعنی بعض لوگوں نے کتابوں میں ایسے لکھ دیا، لیکن جو چیز قرآن و حدیث کے خلاف ہے وہ کوئی حجت نہیں ہوتی ہمیشہ۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض جو لوگ گزرے ہیں نا جی، تو وہ بعض بزرگ اپنے مثلاً کسی عبادت میں تھے، کسی خیال میں تھے، انہیں کوئی چیز اپنے خواب میں یا ان کے سامنے کوئی چیز کا منکشف ہو گیا، ان نے بات کی، وہ حجت نہیں ہوتی شریعت۔ صلی اللہ علیہ وسلم محمد